تو اچانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، سامنے جناب محمد رسول اللہ تھے۔ میں نے کہا اندر آئیے، تشریف لائے۔ میرے پاس چمڑے کی، چمڑا جو ہوتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، چمڑے کا تو کاروبار بھی یہاں ہوتا ہے، چمڑے کی کھال کا بنا ہوا تکیہ رکھا ہوا تھا، پلو۔ میں نے اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ پلو، میں نے وہ تکیہ میں نے اللہ کے نبی کو دے دیا، اور آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھ گئے۔ اور ابو طلحہ کے انتقال پر مجھے صبر کی تلقین کرنے لگے، چونکہ عدت کے دن میرے گزر چکے تھے، اس لیے فرمایا اے ام سلیم، میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بقیہ عمر ایسے کیوں گزرے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تم سے شادی کروں۔ تم سوچ لو، غور کر لو، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ ام سلیم کا جواب، اے اللہ کے نبی، ایسی بد نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ آپ جس کو نکاح کا پیغام دیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے؟ وہ بد نصیب ہی ہوگی۔ لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو پہلے میں شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میری ان پریشانیوں کو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کی طبیعت ہو تو نکاح کیجئے گا، ورنہ نہیں۔ میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں سوکنوں کے معاملے میں بڑی خوددار ہوں۔ آپ کی پہلے سے اور بیویاں موجود ہیں، آپ ایک نکاح میرے ساتھ بھی کریں گے، میں سوکنوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اس معاملے میں بڑی خوددار ہوں، بڑی غیرت مند ہوں۔ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے باری میں یا میرے ٹائم پر کسی دوسری بیوی آپ کو ڈسٹرب کرے، بلائے، یا میری ان سے کچھ تو میں ہو جائے۔ میں اس سلسلے میں بڑی غیرت مند عورت ہوں، خوددار عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری کوئی اور پریشانی ہو تو بتاؤ۔ کہتی ہیں کہ دوسری پریشانی ایک اور یہ ہے کہ میں اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے خاص طور پر پیار و محبت جو چاہیے ہوتی ہے، اور ایک شوہر کو، ایک پتی کو، ایک ہسبینڈ کو اپنی پتنی سے جس چیز کی آرزو ہوتی ہے، شاید میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ میں آپ کی ہر وقت، آپ کی ہر آرزو کو میں پورا نہ کر سکوں۔ آپ نے کہا اچھا، اور کوئی پرابلم؟ کہاں ایک پرابلم اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک پرابلم ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کی کفالت کی ذمہ داری میری ہے۔ میں آپ سے نکاح کر لوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں ان بچوں کو کسی بھی حالت میں ان کے ددیال چھوڑ نہیں سکتی، اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، یہ میری ایک اور شرط ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم، پہلی چیز رہی سوکنوں کی خودداری اور غیرت والی، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ہمدردی پیدا کر دے گا، تم سوکنوں کے ساتھ مل کر بھی رہو گی تو خوش رہو گی، اس کی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور میں تو ہر کام عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں شکایت کا موقع نہیں مل سکتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں کہ ہر وقت جب آپ چاہیں میں آپ کی ضرورت پوری کروں، وہ نہیں، کیونکہ میں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، بڑھاپے کے اندر میں داخل ہو چکی ہوں۔ تو فرمایا اے ام سلیم، عمر کے جس حصے میں آپ داخل ہو
تقریباً میں بھی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں، اور شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی صرف ایک ہی چیز کا متلاشی رہے۔ میں تو تمہاری بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ ماحول بہت عجیب و غریب ہے، یہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا ہے، طلاق شدہ عورت کا کوئی گھر نہیں بستا ہے، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ذمہ دار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ تو عمر کے جس حصے میں تم ہو میں بھی ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور رہی بچوں کی بات، تو شادی جب تم کر لو گی، مجھ سے نکاح کر لو گی، تو تمہارے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے، ہم ہی ان کی کفالت کریں گے اور ہم ہی ان کی پال پوس کر ہم ان کو بڑا کریں گے، یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں گے تو ہم ان کا نکاح بھی کرائیں گے۔ یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی نے جب ایکسپٹ کر لیں تو ام سلیم کا نکاح محمد رسول اللہ سے ہو جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب میری شادی اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن کسی کا انتقال ہوا، میرے کانوں میں خبر پڑی تو میں نے پھر یہی دعا پڑھی، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعا سکھلائی کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے ایسی چیز عطا فرما جو پہلے سے بہتر ہو۔ آج مجھے میرے شوہر ابو طلحہ سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو طلحہ سے اچھا کون ہمیں ملے گا، اتنا پیار کرنے والا پتی چلا گیا دنیا سے، اس سے زیادہ اچھا کون ملے گا۔ اللہ نے ابو طلحہ کے بدلے میں مجھے جناب محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ غم میں اور مصیبت میں صبر کرو، اور صبر کرنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھا بدلہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ صبر کا انعام ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ ہمیں مصیبتوں پہ صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ وہ تو خطبہ سنا ابو طلحہ نے، ایک ہی بار اللہ کے نبی نے دعا بتلائی اور یاد کر لی، اور ہم تو اس کو کم سے کم 8-10 بار ریپیٹ کر چکے ہیں۔ ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں تو شاید نہیں بتا پائے گا، اور کھڑا کر دوں گا تو کہے گا مجھے کو کھڑا کرنے کو تھے، کوئی اور نہیں ملا تھا۔ صرف ایک بار اللہ کے نبی نے پورے جمعے کے خطبے میں دعا بتائی تھی اور یاد کر لی صحابہ نے۔ ہم تو 8-10 بار بتا چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون تو یاد ہی ہے سب کو۔ آگے والا جملہ بہت چھوٹا سا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بس اتنا سا جملہ، یہ ابھی یاد کرنے میں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی جلسے میں آؤں آپ کے یہاں، جیسا کہ لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں دسمبر کا، اگر اس وقت بھی آ کر پوچھیں گے تو شاید یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہاں سے ہٹنے کے بعد ہم بھول جائیں گے۔ ابھی تک بس ایک ذہن بنا ہے، لیکن کل جیسی ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے بھول جائیں گے۔ بس ہاں تقریر اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، ارے دن بتایا ہے، عقیقے کا دن کہاں سے جوڑا جائے گا، کہاں پہ ختم ہوگا، مغرب سے پہلے، ارے کیا آج تک کوئی مولوی نہیں بتاتا ہے مولانا صاحب، یہ سب چرچے ہوں گے، لیکن اسی چائے کی دکان پہ پوچھ لو جو دعا بتائی تھی وہ یاد ہوئی تو نہیں ہے، کر لیں گے، وہ دعا یاد نہیں ہوگی۔ پوری تقریر بند کر دو، چھوڑ دو میری، آج صرف یہ دعا یاد کر لو، کامیاب۔ انا للہ یاد، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ، جب کسی کا انتقال ہو تو یہ دعا پڑھو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین اس سے صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد پھر اور کھلونے، اب کون کھیلے گا، یہ عورتیں زیادہ کمزور دل کی ہو، بال کھول کے دوپٹہ پھینک کے نوچتی اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے دن کہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو اللہ کے رسول نے
ایک قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا، مسلم شریف کی حدیث، بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا مر گیا. آپ وہیں بیٹھ گئے اور اس عورت کو سمجھانے لگے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، صبر کرو، چلو تم اپنے گھر چلو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنائے. نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس کون آدمی بیٹھ گیا. کہنے لگی ارے چل چل اٹھ، جا جا. آیا بڑا سمجھانے والا، تیرا بیٹا مرتا تب تجھے پتا چلتا. آگے کا جملہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، چل چل. اللہ کے رسول سمجھ گئے پریشان ہے، مصیبت کی گھڑی ہے اس کے اوپر، اٹھے اور چلے آئے. ایسے موقع پر ڈانٹنا اچھا نہیں ہے، ایسے موقع پر بحث کرنا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے غم میں ہے. اٹھ کے چلے آئے. جب اللہ کے نبی اٹھ کے چلے آئے، تھوڑی دیر وہ عورت وہاں بیٹھی، کوئی گزر رہا تھا، اس نے کہا بہن یہ آدمی تمہارے پاس بیٹھ کر کیا بولا؟ کہا سمجھانے آیا تھا، وہ کیا جانے میرے بیٹے کے انتقال کے بعد میرے اوپر کیا بیتی ہے. میں نے کہا چل چل. کہا جانتی ہو تم نے کس کو کیا کہا؟ وہ کون تھے؟ نہیں. کہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اللہ کے نبی تھے. کلیجے کو چوٹ لگی کہ میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے کہہ دی. دوسرے دن آئی اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی بہت دکھ ہوا، بعد میں پتا چلا کہ آپ ہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں چلو. کہا نہیں، آپ نے مجھے کل جو سمجھایا تھا اب مجھے صبر آ گیا ہے، میں صبر کروں گی اپنے بیٹے کے انتقال پر. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دوسرے ہی دن کی بات ہے، آج انتقال ہوا، دوسرے ہی دن کی بات ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت سے کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں. کیا کہا؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلے وقت میں مصیبت کے فوراً وقت کیا جائے، مصیبت آتے ہی فوراً صبر کیا جائے، اسی وقت صبر ہے. 2 3 4 دن کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. اگر بعد میں تمہیں صبر آ رہا ہے تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر تو وہی تھا جب تمہیں کل مصیبت پہنچی، اور کل ہی تم صبر کرتی تو کل فائدہ پہنچتا. اب کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں. 2 3 دن کے بعد اگر ہم نے صبر کیا تو کوئی فائدہ نہیں. سوچئے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی صبر کیا جائے، اسی وقت کیا جائے. ضروری نہیں کوئی انتقال کر جائے تبھی پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ چلا ہمارے گھر میں 5-6 لاکھ کی چوری ہو گئی، آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ، یہ بھی تو مصیبت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس وقت یہ بھی کہہ دو اللہم اجرنی فی مصیبتی. بھائی لاکھوں کی چوری ہو گئی، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پڑھیا. لائٹ بھی چلی جاتی ہے، جب لائٹ چلی جائے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہاں اللہم اجرنی فی مصیبتی مت پڑھیے گا، کیونکہ لائٹ کا جانا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے. ٹھیک ہے اچانک چلی گئی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، ٹارچ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، گھروں میں بیٹری لگی ہوئی ہے، انورٹر لگا ہوا ہے. اب یہ کوئی مصیبت نہیں. اس مصیبت کو آپ فوراً دور بھی کر سکتے ہو، یا چراغ بھی جلا سکتے ہو، لالٹین بھی جلا سکتے ہو، مرکری بھی جلا سکتے ہو. لیکن ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ سکتے ہو، یہ جائز ہے. کوئی اچانک کوئی اور خبر سنی ہے اور وہ دردناک خبر ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. فلاں گاڑی 2 گاڑیاں ٹکرا گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن جب کوئی مصیبت سنو اور دیکھو کہ یہ مصیبت ہے اور واقعی مصیبت ایسی ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوتی. اور اس وقت یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، اچھا بدلہ دے، اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. میں بھونک نہیں رہا ہوں، ایک دعا سکھلا رہا ہوں. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کون ہے کہ جس کے رشتہ دار انتقال نہیں کرتے ہیں؟ کون ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا چھوٹا سا بیٹا ابراہیم جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس کی عمر جب 18 مہینے ہوئی، 1.5 سال جاں کنی کے عالم میں تھا، اللہ کے نبی کو خبر ملی
آپ کا بیٹا بیمار ہے، جاگنی کے عالم میں دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں. ماریا قبطیہ اپنے بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور بچہ سانسیں اکھڑ رہی تھی، آخری سانسیں. ایسے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسی نبی نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. آپ کا 18 مہینے کا 1.5 سال کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں میں اس کی روح نکلتی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جو ماریا قبطیہ تھی، جو آپ کی جو مقوقس کے بادشاہ نے جو 2 لونڈیاں بھیجی تھی، ان کو ایک ماریا قبطیہ تھی، ایک سیرین، تو ماریا کو آپ نے لے لیا تھا. ماریا کے بغل میں لٹاتے ہیں اور بیٹے کو جب ان کے پاس لٹاتے ہیں، ماریا اس کی ماں کے پاس لٹاتے ہوئے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون. یا ابراہیم، آئے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان العین تدمع، تیرے چلے جانے سے، تیرے رخصت ہو جانے سے، تیری ڈیتھ سے، تیرے انتقال سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں. والقلب یحزن، اور دل کو دھکا لگا، دل کو جھٹکا لگا، دل غمگین بھی ہوا. والقلب یحزن، دل کو نراش بھی ہوا، مایوس بھی ہوا. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، یہ صبر کا مظاہرہ. لیکن اے میرے بیٹے، تیرے انتقال سے اپنی زبان سے ہم ایسے جملے، ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے، ایسی باتیں نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے نہیں کہیں گے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، آئے میرے بیٹے، تیری جدائی سے ایک باپ کو غم ضرور ہوا ہے، پریشان ضرور ہوا ہے، اس کے دل کو دھکا ضرور لگا ہے، لیکن صبر کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی رضامندی پر میں راضی ہوں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا. میرے بھائیوں، یہ کہہ کر آپ نے اپنے بیٹے کو ماریا قبطیہ کے بغل میں لٹا دیا. نبی اکرم کے ہاتھوں میں نبی کے بیٹے کا دم توڑنا اور نبی کا یہ کہنا کہ تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے مجھے، میری آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، ایسے ورڈز یوز نہیں کروں گا جس سے رب ناراض ہو جائے. یہ صبر کا مظاہرہ یہ بتلا رہا ہے کہ مصیبت کے وقت فوراً صبر کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان کی. اور ہمارے پاس مصیبت کے وقت سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. اس چیز کو ہم پہلے سمجھیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا صبر کر رہے ہیں. ابھی تقریر کا ایک حصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. وہ کہے گا اللہ میرے باپ نے تیرا حق تو ادا کیا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا. کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی اٹھاتا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی نماز کے لیے لے کے جاتا؟ تیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو. پھر اس نے مارا کیوں نہیں؟ اس نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے تیرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میرا نہیں. تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. آج میں اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. جس اولاد کو آپ پیار و محبت میں سونے دیتے ہیں، جس بیوی کی محبت میں آپ اس کو فجر میں سونے دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں کہ ابھی 7 بجے اٹھے گی، بچے کا لنچ تیار کرے گی، اس کا ٹفن تیار کرے گی، اس لیے اس کو سونے دو. قیامت کے دن یہی بیوی اور یہی بچے قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے میں روڑا بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ جنتی میں جہنمی ایسا کیوں؟ اگر جنت میں یہ جا رہا ہے تو مجھے بھی داخل کر، اور اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اس کو، میرے باپ کو یا میرے پتی کو بھی جنت میں جانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. اللہ کہے گا فرشتوں میری بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کی بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے. اس نے میرا حق تو ادا کیا، نماز اور روزے کی پابندی کی، لیکن اپنے
بیٹے کا اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، آئے فرشتوں اس کی عبادتیں بیکار، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ اتنی سی بات پر سب جہنم میں۔ کہاں ہیں حاجی صاحب؟ 70 سال کی عمر ہے، چھڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی نماز، بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم تو ہو گئے جنتی۔ معاف کیجئے گا، میں نے حدیث سنائی آپ کو بخاری کی، آپ صرف اپنی نمازوں کی بنیادوں پر جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی، اللہ ہم کو نہیں اٹھایا تھا اس نے، کیا یہ میرا پتی نہیں تھا؟ کھانا میں بناتی تھی، روٹی میں بناتی تھی، چاول میں بناتی تھی، دنیا کے سارے کام ہم سے کرواتا تھا، کپڑے میں دھوتی تھی، سب کچھ، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھ؟ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ میرا ذمہ دار تھا، یا تو جنت میں جا رہا تو مجھے بھی بھیج، اور اگر نہیں مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو میرے ساتھ یہ بھی جائے گا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ جو بے نمازی ہیں وہ نہ سوچیں زیادہ، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سوچیں، جو حج کر کے آئے 70-80 سال کی عمر جن کی ہو گئی، جو اپنے بچوں کو اور بیوی کو نہیں اٹھاتے صبح فجر، سونے دو بچہ اسکول جائے گا، نہیں سونے دو بچہ، وہ سوچیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے۔ اپنی موت کو کامیاب بنانا ہے اور موت کو جیتنا ہے تو آپ کو یہ چیز دیکھنا کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ بن رہی ہے، اس فتنے کو ہٹائیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال و دولت کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ اذان کی آواز آ رہی، ابھی نہیں جائیں، کیوں نہیں جائیں؟ کیوں؟ ایک ٹرک مال آ رہا ہے، آ جانے دیجئے، لکھا پڑھی کر لیں، اس کے بعد جائیں گے۔ جب تک مال کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں نماز کا ٹائم نکل گیا۔ اس مال نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ چیز غافل جب کر دیتی ہے تو ہم موت کو پھر جیتنے کے لائق نہیں ہوتے، جیت نہیں سکتے، موت کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ایک اور چیز بتائی موت کو کامیاب بنانے کا نسخہ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو سنو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو رزق تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ مولانا صاحب پہلے بتائے ہوتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا، اب تو چندہ ہو گیا۔ ہم نے جان بوجھ کر یہ آیت پہلے نہیں پڑھی، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ آدمی کی سوچ بہت خراب ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا، موت کو کامیاب بنانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو جب موت آ جائے فرشتہ تمہارے سینے پر سوار ہو جائے اور تمہارے حلق پر بیٹھ جائے، تمہارا گلا دبانے لگے، مطلب تمہاری روح نکالنے لگے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور اس وقت جب تم موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو اور جب وہ تمہیں روح نکالنے لگے تب تمہاری زبان سے یہ جملے نہ نکلنے لگے۔ ہر آدمی موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے مرنے سے پہلے، اور موت نکلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ روح جب فرشتہ نکالتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے اس بات۔
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. جب روح تمہارے نرخرے تک نکل جاتی ہے، نرخرا سمجھتے ہیں نا، گلا یہاں، یہ نرخرا، یہ فرشتہ جب ملک الموت، اس کا کوئی نام نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، نہیں، موت کے فرشتے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کو صرف ملک الموت کہتے ہیں. وہ سب ضعیف اور کمزور روایتیں، اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ فلاں، نہیں، اس کا نام ہی ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ. وہ روح جب نکالتا ہے تو جانتے ہو جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ پیر کے تلوے سے. یہاں سے نکلتے ہوئے ٹخنے پہ آتی ہے، ٹخنے سے نکلتے ہوئے پنڈلی پر آتی ہے، نیچے کا حصہ بیکار. پھر پنڈلی سے کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار. گھٹنے سے کھینچتا ہوا ران پر آتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بیکار. کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو آپ دیکھیں گے پہلے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پہلے اس کی حرکت بند ہوتی ہے. پھر وہ کمر تک آتا ہے روح نکالتے ہوئے، کمر سے نیچے کا حصہ بیکار. پھر روح سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بیکار. اس کے بعد وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے. جب اس کی روح نکالتے نکالتے حلق تک، جب یہاں پہنچ گیا اور روح حلق تک آ گئی، قرآن سنیے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. ہر انسان کو یہ منظر دیکھنا ہے. ہمارے ماں باپ دادا پر دادا دیکھ چکے ہیں. ہم اور آپ کو بھی موت آئے گی، یہ منظر ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، کوئی بچے گا نہیں. جب روح نرخرے تک نکالتا ہے ملک الموت، اور یہ روح نرخرے تک یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو فرشتے کو روح نکالتے ہوئے کہ روح نکال رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں اس وقت تمہارے بالکل قریب ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تمہارے بالکل پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں. اس وقت ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ نزدیک ہم تمہارے ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ مجھے دیکھ سکے. ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے. تم سمجھتے ہو میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بیٹا میرا قریب ہے، نہیں. تمہاری بیوی تمہارے قریب ہے، چمچ سے پانی پلا رہی، نہیں. اللہ کہہ رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تم میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اس وقت. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹی، تو ہم اور آپ بند کرتے ہیں، مر گئے نہیں، آنکھیں بند کر دو، لیکن مرتے وقت آنکھیں کھلی رہتی ہیں. جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹ. کیوں؟ مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے اور فرشتہ نکال رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے بیٹھے ہیں یا رحمت کے فرشتے. یعنی میری فرشتے کا کام تو روح نکالنا ہے، بس روح نکال کے کس کے حوالے کرے گا؟ اگر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرا تو تم جنتی، اور اگر عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا تو جہنمی. فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، عذاب کے بھی رحمت کے بھی. ملک الموت جب روح نکالتا ہے اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ یہ روح نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو کس کے حوالے کیا جائے گا. مرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو جان جاتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خطرناک منظر ہوتا ہے. زندگی بہت لطف میں گزار سکتے ہو، کیرم بورڈ کھیل کے گزار سکتے ہو، شراب پی کے اور تاڑی پی کے گزار سکتے ہو، بیڑی سگریٹ پی کے گزار سکتے ہو، لیکن اس منظر کتنے دن، 60 سال 70 سال 80 سال رات کے 12 بجے کے بعد موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر گزار سکتے ہو یہ زندگی، لیکن کتنے سال، 70 سال 75 سال 80 سال اس کے بعد اس منظر کو دیکھنا ہے. ہونا ہے یہ منظر ہمارے اور آپ کے سامنے.
فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کاش قرآن کو ہم پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے. ہندی میں بھی آتا ہے، بنگلہ میں بھی آتا ہے، انگلش میں بھی آتا ہے. رٹنے سے اور صرف پڑھنے سے بہتر ہوتا کہ آدمی ایک رکوع پڑھتا لیکن معنی اور مطلب دیکھ کر پڑھتا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا ہوتا. آج مولانا جرجیس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سے زیادہ تو چھتوں پر عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑ دیا چپ رہنے کا. آج تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. سنا ہے کہ عورتیں نہیں منہ بند کرتی ہیں لیکن ان کے منہ چل رہے ہیں آج. غور کرو قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. بہت طاقتور ہو، بہت پیسے والے ہو نا، بہت بڑے کرمنل تھے دنیا میں، 10 15 20 مرڈر کیے تھے نا. توتی بولتی تھی تمہاری دنیا میں. تمہارے ایک آنکھ سے پورا گاؤں کانپ جاتا تھا. تم جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ مارے ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے. بہت پاورفل تھے نا، بہت طاقتور ہو. اللہ انہی کو چیلنج کر رہا ہے. بہت پیسے والے ہو نا، بہت دولت مند ہو. ہر چیز تم پیسوں کے بلبوتے پر خرید لیا کرتے تھے نا. جھوٹے گواہ کورٹ اور کچہریوں میں اکٹھا کر کے اور جھوٹی گواہی دلوا کر مقدمے کا رخ بدل دیتے تھے نا. بہت پاور تھا تمہارے پاس. ہمت ہے. ترجعونها، ملک الموت جو روح نکال رہا ہے، ملک الموت سے روح لے کر اس سے چھین کر اپنی باڈی میں واپس لے کر دکھاؤ. بہت پیسہ ہے تمہارے پاس. اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اگر ہمت ہے تو ملک الموت کو خرید کر دکھاؤ. بہت دولت ہے تمہارے پاس. ہیروئن کا، افیم کا بہت بڑا دھندا کیا ہے تم نے. نقلی نوٹوں کا بہت بڑا بیوپار کیا تم نے. منسٹر بن کر کروڑوں روپے کمائے ہیں تم نے. تمہارے گھروں میں فرش کے نیچے اور تمہارے تکیوں کے نیچے پیسے ملے ہیں. بہت کمایا ہے. اگر ملک الموت کی قیمت لگا سکتے ہو تو لگاؤ، خرید کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس پیسہ اور دولت میں اگر تمہاری روح واپس آ سکتی ہے تو ملک الموت سے قیمت دے کر اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. اگر تمہارے اوپر کوئی اور حکومت نہیں کر رہا ہے، اگر تم سپر پاور ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، اگر اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بہت پاورفل ہو تو اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. ترجعونها، لوٹاؤ نا اس روح کو، اپنے اندر گھساؤ نا. جو ملک الموت نکال رہا اس سے واپس لے کر اپنے اندر لوٹاؤ. نہیں لوٹا سکتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم دولت مند ہو، پاورفل ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے، طاقت کوئی ہے، ماسٹر آف ورلڈ کوئی ہے، کریٹر آف یونیورس کوئی ہے، اس جگت کا سوامی کوئی ہے. وہی ہے اللہ. اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا فرشتہ جب تمہارے حلق پر سوار ہو کر تمہاری روح نکالنے لگے اور اس وقت تمہارے منہ سے جملے نکلنے لگے فَأَصَّدَّقَ، تھوڑی سی مہلت دے دو، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اجل، اجل کا اجل. اے ملک الموت، تھوڑی سی مہلت دے دو. کیوں؟ فرشتہ موت روح نکال رہا ہے، حلق تک بیٹھا ہے، روح نکال رہا ہے. اب تم کہہ رہے ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے بس مجھے. ہم نہیں کہہ رہے 2 دن کے لیے چھوڑ دے، 3 دن نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. مجھے معلوم ہے کہ میرا خزانہ کہاں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا سونا چاندی کہاں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس دولت کہاں ہے. تھوڑی سی، اس وقت دولت بری لگے گی. قسم رب کعبہ کی قسم، اس وقت دولت بری لگے گی. اس وقت پیسہ برا لگے گا، سونا چاندی برا لگے گا. اس وقت انسان کیا سوچے گا؟
تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی دے دے کہ میں اپنا سونا، اپنا چاندی، اپنی دولت نکالوں، فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، دے دوں، غریبوں میں لٹا دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں بن جاؤں، نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں، اتنی سی مہلت دے دے۔ نہیں، جواب کیا ملے گا؟ نہیں، اب 1,00,000 نہیں، 1,000 نہیں، یہاں تو مولانا 500 1000 مانگتے تھے، 10 آدمی 20 آدمی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اس وقت تم کروڑوں روپیہ سونا چاندی بھی کہو گے کہ ہم دینے کے لیے تیار، آواز آئے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ لالچی تھوڑی ہے، تیری دولت کا محتاج تھوڑی ہے، جو موقع دیا تھا ختم، اس کا ٹائم ختم، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات، 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، 2 گھنٹے تو بہت دور کی بات، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب تیرا وقت آ چکا ہے، اب نہ مسجد کو پیسے کی ضرورت ہے، نہ تیرے سونے اور چاندی کے خیرات کی ضرورت ہے، تیرے مرنے کے بعد تو وہ دوسروں کا ہو ہی جائے گا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، چل ہٹ، ملک الموت اس کی روح نکال لے گا۔ یہ ہے موت کو ناکام کرنے کا بھی راستہ اور کامیاب بنانے کا بھی راستہ۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نیک عمل کر لیا، صدقہ و خیرات کر لیا تو کامیاب زندگی، اور نہیں کیا تو گئے، اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھی خرچ کرنا چاہو، دیکھا نا، پتا چلا کسی کی ED نے چھاپا مارا، وہ 40,000 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنا؟ 40 کروڑ نہیں، 40,000 کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہے، مجھے بچا لو۔ سوچو، زندگی میں 1 کروڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کسی کو، آج 40,000 کروڑ۔ غلط طریقے سے کماؤ گے تو غلط جگہ پر خرچ بھی ہوگا۔ دنیا کا اصول ہے، انتقام کی دنیا ہے، دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اگر چوری کر کے پیسہ کماؤ گے تو اپنے بیٹے کے کینسر کے علاج میں خرچ ہوگا، یہ دنیا معاف نہیں کرتی ہے، معاف۔ ڈکیتی ڈال کر کماؤ گے، کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کماؤ گے، کعبے کے رب کی قسم یہ دنیا معاف نہیں کرے گی۔ تمہاری بیوی کے بریسٹ کینسر کر کے، سینے میں کینسر کر کے تمہارا پیسہ وہاں خرچ کروائے گی، یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ ہم اور آپ گالی دو گے ہمیں، ہم معاف کر دیں گے، لیکن دنیا معاف نہیں کرتی ہے، یہ انتقامی دنیا ہے۔ یہاں میرے بھائیوں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تم کسی کی بہن کے ساتھ اگر زنا کرو گے، آج اس کے ساتھ منہ کالا کرو گے تو یہ دنیا معاف نہیں کرتی ہے، تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، دنیا معاف نہیں کر سکتی ہے۔ تم اپنے باپ کو مارو گے، تیار رہو، تمہاری اولاد تمہیں بھی نکالے گی اور تمہیں بھی مارے گی، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا نیچر ہے۔ ایک ہے قانون قدرت اور ایک ہے قانون دنیا۔ اللہ قانون قدرت، اللہ گناہگار کو معاف کر سکتا ہے، لیکن قانون دنیا کسی کو، یہ نظام چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے میرے بھائیوں، یہ نظام ایسا ہے کہ یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسی کی چوری کی، ہم کسی کو معاف کر دیں، لیکن یہ دنیا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چکرویو میں ہم اور آپ پھنسے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا، ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو ہمارے ساتھ غلط ہونا ہے، ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہے تو ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہونا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ آج ہمارے پاس یہ دولت آئی ہے، ٹھیک ہے آج ہے، کعبے کے رب کی قسم تیرے مرنے سے پہلے یہ دولت ایسی جگہ پر خرچ ہوگی کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب غلط طریقے سے کمایا ہے تو غلط جگہ پر جاتے ہوئے بھی تو دیکھے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ مولانا بات تو آج آپ نے ایسی کی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، یہاں سے اٹھ کر اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ، تب ہم مانیں گے کہ کامیاب۔ حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ جس جرجیز کو 1 سال ٹائم نہیں رہتا ہے، بک رہتے ہیں پروگرام، کبھی سوچئے کہ اچانک وہ آپ کی بستی میں آ جائے، بنا بلائے آ جائے،
حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے ہیں. سوچئے، یہ دنیا کا اصول ہے، دستور ہے. یہ بارش کا سیزن ہے، سب کو اللہ موقع دیتا ہے. آیا ہوں، اپنے لیے نہیں آیا ہوں. سب جانتے ہیں، مولانا بھی جانتے ہیں. لوگوں نے ذمہ داری دی، چلا آیا، بول دیا، کہہ دیا. جس آدمی نے کبھی کسی کے دروازے پر جا کر کسی سے بھیک مانگنا نہ سیکھا ہو، جس کا خود مدرسہ چلتا ہو، 450 لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہوں، اور آج تک اس مدرسے کے لیے کسی سے 1 روپیہ نہ مانگا ہو، خود جرجیس نے اپنے پاس اپنے پاکٹ سے جو ملتا ہے ان لڑکیوں کے کھانے پینے، کپڑے لتے، برقعے اور نقاب اور کتابیں اور کاپی تک کا خرچہ دیا ہو. ذرا تصور کرو کہ حالات کیسے ہوتے ہیں ایسے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آنا پڑتا ہے. آئے، آپ بھی سوچئے جو آج ہو، یہ ہمیشہ حالات ایسے نہیں رہیں گے. آج جو ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اوپری سطح پر، وہ آج ہو رہی ہیں، کل نہیں ہوں گی. کیونکہ ہر عروج کا زوال ہے. ہر سورج جو چمکتا ہے اور تیز گرمی دیتا ہے، اس کو ڈھلنا بھی پڑتا ہے، اس کو چھپنا بھی پڑتا ہے. ظلم و بربریت کا یہ دور ختم بھی ہوگا. آج آپ کے پاس اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آزمائش ہے، دیکھو صحیح جگہ پر خرچ کرو. اور اگر ہم نے اس پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کیا تو وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. وہ دینا جانتا ہے، نوازنا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اور اس سے مت پوچھو کہ وہ کیسے لے گا، اس سے مت پوچھو کہ وہ کیسے لے گا. کسی کو بھی بیمار کر کے لے لے گا. اللہ کو کون عذاب دے گا کہ غلطی میری ہے تو میرے بیٹے کو کیوں بیمار کر دیا؟ تیرے بیٹے کو اس لیے بیمار کیا، کینسر کا مریض اس لیے بنایا کہ تیرے بیٹے پر عذاب نہیں ہے. تیرا بیٹا اگر اس بیماری میں صبر کرے گا اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر صبر کرتے ہوئے وہ انتقال کر گیا اور صبر کیا تو وہ تو جنتی. لیکن تجھے سبق سکھا دیا کہ دیکھ، ہم نے 50 لاکھ روپیہ تیرے بیٹے کے کینسر میں تو نے ناجائز طریقے سے دوسرے سے کھینچا تھا، وہ ہم نے تیرا خرچ کرا دیا ہے کیونکہ تو نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے تیرا پیسہ بھی غلط جگہ پر پہنچ گیا. یہ احساس بھی دلاتا ہے اللہ. یہ احساس پیدا کرو. یہ چھوڑ دو. 10 روپے کمائیے، آپ 100 کے چکر میں مت رہیے، لیکن اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہیے اور ایمانداری کا لقمہ کھلائیے. کل ہمارے بچے جب اچھی غذا کھاتے تھے، حلال رزق، تو ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے. مائیں اپنے پیٹ سے ابن تیمیہ پیدا کرتی تھی، ابن قیم پیدا کرتی تھیں، احمد ابن حنبل پیدا کرتی تھیں، امام مالک پیدا کرتی تھیں، ثناء اللہ مرسری جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں. آج 1000 نہیں لاکھوں مدرسے ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن لاکھوں مدرسوں سے کئی سالوں کے بعد ایک آدھ کوئی نامی گرامی کوئی مولوی پیدا ہوتا ہے، کوئی مشہور مولوی پیدا ہوتا ہے، کوئی تقوی والا عالم پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کا نظام بھی آج کل ناجائز طریقوں پہ چلنے لگا ہے. وہ بھی حلال و حرام جہاں سے ملنا لے رہے ہیں، اور آج مدرسوں کے بچے بھی وہ مال کھا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے. اس لیے آج مدرسوں سے وہ بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے. ہماری بیوی تو محنت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حرام کا مال کما رہے ہیں اور کھا کر جس سے نطفہ بنا وہ نطفہ بیوی کے رحم میں گیا، اسی سے بچہ پیدا ہوا. اس بچے سے کیسے امید رکھو گے کہ وہ ثناء اللہ پیدا ہوگا، وہ ابن تیمیہ بنے گا؟ کیسے آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے رزق کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنی روزی روٹی کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں تقوی کی زندگی جینا ہوگا. کل والی تقریر اگر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بتایا تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا گیا. کیسا تقوی تھا کہ اپنی بیوی 4 دن سے بھوکی ہے، پیٹ میں بچہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میرے پتی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خلیفہ ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے. بیوی نے بیت المال سے کہا اپنی لونڈی سے کہ جاؤ 1 گلاس دودھ لے آؤ. وہ 1 پیالہ دودھ لے کے آئی. عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ بھی چھین لیا. کہاں سے لائی ہو؟
کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ کہا بھوکی ہے 4 دن سے، پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے اگر ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ کہیں نہ مر جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی تم یہ دودھ نہیں پی سکتی ہو، یہ بیت المال کا دودھ ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا۔ کہا میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے جو پیٹ میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی فکر کیجئے۔ کہا نہیں۔ کہا میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن جب میں کچھ کھاؤں گی تبھی تو بچے کو لگے گا، 4 دن ہو گئے یہ بچہ مر سکتا ہے، پی لینے دیجئے اس دودھ کو، مجھے امید ہے کہ کل جب میٹنگ کرو گے تو مسلمان لوگ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ کہا نہیں، اجازت سے پہلے دودھ نہیں دے سکتے۔ کہا یہ بچہ مر جائے گا، بیوی کہہ رہی بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی اگر حرام کا اس پیالے کے دودھ سے تیرا بیٹا زندہ ہے، اس پیٹ کا بچہ زندہ ہے، تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی موت پسند ہے لیکن حرام کا لقمہ کھلا کر اس کی پرورش کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں، بہت تقریریں سننے کا شوق ہے نا، جرجیت صاحب آئے ہیں، پتہ چل جائے جمعہ کا خطبہ دیں گے تو مسجد 11 بجے سے فل، بہت شوق ہے سننے کا۔ ذرا تصور کرو کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کو کیا کھلا رہے ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن اپنی بیوی کو دودھ کا ایک پیالہ بھی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ 4 دن کی بھوکی عورت کے لیے دودھ کا پیالہ پینا جائز ہے۔ شریعت کہتی ہے مجبوری میں حرام بھی کھلا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، جائز ہے شریعت کی نظر میں، لیکن نہیں پلا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کی رگوں میں وہ خون نہیں دوڑانا چاہتا ہوں جو مال حرام سے بنتا ہے۔ یہ پیدا ہوگا تو کیا اس کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا؟ یہ پھر تقوی کی زندگی نہیں جی پائے گا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں، تصور کریں کہ ہم کس نوعیت پر کھڑے ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنی موت کو کامیاب بناؤ۔ مرنا سب کو ہے، موت تو وہ ہے کہ جب قریب دیکھو موت کو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ ہے موت۔ یہاں جد دیکھتے مرے، جھٹکا لگا، اٹیک، پہنچ گیا ہاسپٹل، اب ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، پیسے کی پرواہ مت کرنا، جو بھی جانچیں ہو کر لینا، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھ لو۔ یہ موت نہیں ہے، سمجھ لو کہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، علاج کرائیے، سنت ہے، اچھا سے اچھا علاج کرائیے، سنت ہے، لیکن موت سے گھبرا جانا، موت کے وقت جب گھبراہٹ پیدا ہو جائے اب کیا ہوگا، بچوں کا کیا، بیوی کا، سمجھ لو کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو موت کو قریب دیکھتا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی زندگی میں جا رہے ہیں، اب گری ہوئی زندگی سے ہم افضل زندگی میں جا رہے ہیں، اچھی زندگی میں جا رہے ہیں، ختم ہو جانے والی زندگی سے ایسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، لیکن 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے تو مطلب ایمان کی کمزوری ہے تیرے اندر۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ جو نبی کے انتقال کے وقت نبی کے پاس بیٹھی تھیں اور رو رہی تھیں تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا اور رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی، یعنی آج آپ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، آپ کی جدائی کا دن ہے اور میں روؤں نہیں۔ بلایا کان پہ، پھر کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ نساء اہل الجنتی، نساء اہل الجنہ، جنت والوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار فاطمہ تجھے بنا دیا ہے۔ سنتی ہیں لیکن مسکراہٹ آتی ہے، زیادہ نہیں۔ فاطمہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی تم نہیں مسکرا رہی ہو،
کیا بات ہے؟ پھر پکڑا اور کہا فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ ٹھیک ہے آج میرے جانے کا دن ہے، آج اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں، اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایک اور خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اے میری بیٹی، میرے انتقال کے بعد پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا نمبر ہے، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، یعنی میرے خاندان میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی موت کی خبر سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ جب موت کی خبر سنتی ہیں اور اپنے ابو کی زبان سے سنتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں، ہنس دیتی ہیں۔ موت کی خبر سن کر کوئی ہنستا ہے؟ لیکن مومن کی علامت کیا ہے؟ جب وہ موت کو قریب دیکھے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ فاطمہ نے جب سنا کہ میں خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی، میں اس دنیا سے رخصت ہوں گی، تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ موت وہ جو چہرے پر مسکراہٹ لائے سمجھ لو کہ وہ مومن ہے، اور موت کے وقت جو گھبرا رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضرور دنیا میں گناہ کیے ہیں، اور مرتے وقت بھی اس کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اب یہ روح نکل کر علیین میں جائے گی یا سجین میں، 7ویں آسمان کے اوپر علیین ٹھکانہ وہاں جائے گی، یا 7ویں زمین کے نیچے سجین جو ٹھکانہ ہے وہاں جائے گی۔ اچھے لوگوں کی روح علیین میں اور برے لوگوں کی روح سجین میں داخل کی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی تھوڑی گھبراتا ہے جب موت کو قریب دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ تو روح کو ہو رہی ہے، جسم کو تھوڑی ہو رہی ہے، روح کو ہو رہی ہے، کیونکہ روح کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، روح جانتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے گھبراہٹ جو پیدا ہو رہی ہے وہ روح کو پیدا ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرے کہ موت کے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ موت میرے قریب ہے اور میرے ابو کے بعد سے میرا نمبر سب سے پہلے آئے گا اہل بیت میں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہی، اور 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اس دنیا سے رخصت ہوئی، چلی گئی۔ موت کو قریب دیکھا، خوشی ہو رہی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول کی ساری بیویاں نبی کے پاس بیٹھ گئیں اور آپ بیمار ہیں، تو ایک بیوی نے کہا، دیکھیے فکر کیا ہو رہی، نبی تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، اب ساری بیویاں آپس میں کہتی ہیں پتہ نہیں کون سی عورت خوش نصیب ہوگی جو سب سے پہلے نبی کے پاس جائے گی۔ خاندان میں تو آپ نے بتا دیا فاطمہ، لیکن بیویوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری جو سوکنیں تھیں ان کو فکر ہوئی کہ ہم میں سے سب سے پہلے کون جائے گا اللہ کے نبی کے پاس۔ تو ایک بیوی نے سوال ہی کر لیا، وہیں بیٹھی ہوئی، اللہ کے نبی بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اور ایک بیوی آپ سے پوچھ رہی ہے اے اللہ کے نبی، جی بولو، وہ کون سی خوش نصیب عورت ہوگی جو آپ سے سب سے پہلے ملے گی؟ آپ کے رخصتی کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کی وائفز میں، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ یعنی کون سب سے پہلے انتقال کرے گی؟ تو اللہ کے نبی مسکرا دیے، کسی کا نام لے لیتے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی، خوش کرنا، جس کی 2-3 بیوی ہوں اس سے پوچھو بیچارے کی اوپر کیا گزرتی ہے۔ 3 تو ہوتی نہیں، بہت کم لوگ ہوں گے، 2 والے کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہوگا۔ اور ایک بار جب میں پاکستان گیا پروگرام کے لیے تو میری دعوت ہو گئی تھی، وہ جو وہاں کا ایک، یہاں کا ایک جیسا مشہور آدمی ہے نا کپل شرما جو ہنساتا ہے، پاکستان میں بھی ایک کمیڈین تھا، کمیڈین عمر شریف، ابھی چند دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، تو اس نے میری دعوت کر دی اپنے یہاں۔ میں نے کہا چلو بھائی دعوت کر رہا تو چلو۔ تو کھانے میں تھوڑا، وہاں لوگ لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، رات کے 11 بجے 12 بجے، تو اس نے گاڑی بھیج دی اور ہم چلے گئے اس کے یہاں۔ تو کہنے لگا کہ لیٹ کھائیں گے، ہم نے کہا لیٹ کھا لیں گے۔ عشاء کی اذان ہو گئی، میں نے کہا چلو مسجد قریب ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا جائیے مولانا آپ نماز پڑھ کے آئیے۔ ہم نے کہا آپ نہیں جائیں گے؟ بولا آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ جائیے، ہم تو جنتی ہیں، ہم کیا کریں گے جا کے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں بولے، ہم گئے نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ میں نے کہا یار تم نے ایسی بات کہی، دل کو تکلیف ہوئی، نہیں پڑھنا تھا الگ بات تھی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ تم کو جنت میں جانا ہے تو پڑھو نماز، ہم تو جنتی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے باپ نے تم کو ٹھیکے میں دے رکھی ہے۔
کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں، تم لوگ اپنی جنت بناؤ، ہم تو جنتی ہیں۔ میں تھوڑا سا سر کھجلانے لگا، میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا کمیڈین لوگوں کا ایمان تو ہوتا نہیں، یہ پاگل ہوتے ہیں، ہنساتے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، جب وہ قسم کھا کے بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں، میں تو ہر حال میں جنت میں جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس لیے جاؤں گا کیونکہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے۔ میں نے کیوں؟ بولا کہ میری 3 بیویاں ہیں۔ تو میں نے پھر تو بولا کہ ایک مولانا کے منہ سے سنا تھا جلسے میں، خطبے میں جمعے کے، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ 2 جہنم دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، اگر دنیا میں کسی کو جہنم دے دی تو آخرت میں اس کو جہنم نہیں دے گا، اور آخرت اگر دنیا میں کسی کو جنت دے دی تو آخرت میں اس کو جنت نہیں دے گا۔ اللہ 2 جہنم کسی انسان کو نہیں دے سکتا، تو اللہ نے دنیا ہی میں ہم کو جہنم دے دی تو اللہ آخرت میں ہم کو جہنم میں نہیں دے گا۔ ہم پکے جنتی ہیں، ہماری 3 بیوی ہیں، اس لیے ہم جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہیں، اب تو انشاءاللہ ہم جنت ہی دیکھیں گے۔ اب اس کی بات سن کر میں بھی ہنس دیا، اب کیا کرتے، کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس نے بات ہی ایسی کی تھی، بھروسہ اس کو ایسا تھا، تو ہوتا ہے ایسا۔ اب اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں، اب نبی بھی دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت آپ کے پاس سب سے پہلے کون ملے گا؟ تو کیسے کسی کے 7 بیویاں موجود ہوں اور کس کے منہ پہ کہہ دیں کہ عائشہ تم جاؤ گی، یہ فلاں تم جاؤ گی، فلاں؟ اچھا یہی ملی تھی آپ کو؟ تو آپ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا، بخاری کی حدیث میں موجود ہے، آپ نے کہا کہ اطولکن یدن، سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی تم لوگوں میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اب آپس میں دیکھنے لگے ہاتھ لمبے، اس وقت تو کچھ نہیں بولی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے روم میں سب گئیں، دوسرے روم میں تو حضرت عائشہ کہتی ہاتھ دیکھو تو کس کا لمبا ہے، تو ایک لکڑی لے آئیں اور لکڑی سے سب کے ہاتھ ناپنے لگیں، سب کا دیکھا تو ان بیویوں میں سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا تھا۔ تو ساری بیویاں کہنے لگیں سودا تم خوش نصیب ہو، تم سب سے پہلے ملو گی، اللہ کے نبی کے بعد تم اللہ کے رسول سے ملاقات کرو گی، تم کتنی خوش نصیب ہو۔ حضرت سودا بھی ہنسنے لگی۔ دیکھیے موت کو قریب دیکھ کر کوئی ہنستا ہے؟ سودا ہنس رہی ہیں، ہو سکتا ہے میری قسمت میں۔ سودا بھی سمجھ رہی تھی کہ میں جاؤں گی کیونکہ میرے ہاتھ لمبے ہیں، اور ساری بیویوں میں سب سے لمبے ہیں۔ نبی چلے گئے اس دنیا سے، فاطمہ بھی چلی گئی، بات تو بیویوں کی تھی، لیکن بیویوں میں جو 7 بیویاں آپ کی زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ سودا نہیں تھی۔ ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبا سودا کا تھا، لیکن انتقال سب سے پہلے ان بیویوں میں سے جس کا ہوتا ہے اس کا نام تھا زینب بنت جہش۔ اللہ کے نبی کی ان بیویوں میں جو زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا نام کیا تھا؟ زینب۔ اب سب تعجب کرنے لگی ہیں، سوچ رہے تھے یہ جائے گی، چلی ٹکٹ اس کا کٹ گیا، یہ چلی گئی، یہ کیسے ہوا؟ ہاتھ تو اس کے لمبے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن، تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی تو یہ تھی۔ غور کیا، سوچا تو پتا چلا لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ لمبائی میں نہیں، لمبے ہاتھ کا مطلب صدقہ و خیرات کرنے والی، غریبوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والی، سب سے زیادہ مال دینے والی، کل کی فکر نہ کرنے والی، جو ہے آج لٹا دو کل اللہ مالک، سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والی۔ اچھا تو وہ زینب تھیں، انہوں نے شام کا کھانا کھایا، صبح کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، جو بچا غریب کو دے دیا، جو پیسہ جو دولت سب غریب کو، صبح کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت زینب تھیں، اس لیے لمبے ہاتھ سے مراد سب سے زیادہ خیرات کرنے والی۔ تب حضرت عائشہ نے سر پہ ہاتھ مارا، او یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا، آج سمجھ میں آئی، اشارہ کنایا میں اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ تو حضرت سودا جو مسکرا رہی تھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گی اللہ کے نبی کے پاس، تو موت کو قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے وہ مومن ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ جس موت کو قریب دیکھتا ہے کوئی آدمی، وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، نہیں موت کی دعا نہیں کر سکتے ہو؟
یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، اللہ مجھے کل موت دے دے، اللہ میں مر جاؤں تو اچھا، نہیں، یہ دعا کرنا حرام ہے، یہ دعا نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں یہ دعا ضرور کر سکتے ہو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میری تیرے نظر میں بہتر ہو، جب تک تیری نظر میں میرا زندہ رہنا اچھا ہو تب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے مرنا اچھا ہو، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے لیے کب مرنا اچھا ہے، تو جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے، یہ دعا کر سکتے ہو۔ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، نہیں، لیکن موت کے وقت ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہاں ٹھیک ہے چلو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کی، انشاءاللہ اس کے وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے گا، جو اپنے صدقہ و خیرات کیا ہم جنت میں، ہم 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے موت کو کامیاب بنانے کا یہ راستہ ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے پاس رکھنی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، پھر بھی میرے بھائیوں 10 بجے سے شروع ہوا پروگرام میرا، اور 12:30 بیچ میں 15-20 منٹ مولانا نے لیا، 2 گھنٹے کی اسپیچ پھر بھی ہو گئی ہے، اور 2 ہی گھنٹے ہم عام طور پہ بڑے جلسوں میں بھی بولتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایک جلسہ سا ہی ہو گیا ہے۔ بس اتنی سی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں، اے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ایک بار گزارش، جو لوگ صدقہ و خیرات پر تقریر سننے کے بعد اگر مزید کچھ دینا چاہیں تو اسٹیج پر لا کر دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھیک نہیں مانگی ہے، کبھی نہیں آئے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا معاملہ تھا اس لیے میں چلا آیا، محلے والوں نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی اس لیے میں چلا آیا۔ 22 سال سے میں بنگال میں آ رہا ہوں لیکن کبھی چندہ وندہ نہیں کیا، اس مرتبہ آنا پڑا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جو دینا چاہیں وہ اسٹیج